مسئلہ فلسطین اور مذہبی قیادت کا کردار۔ مسئلہ فلسطین بنیادی طور پر ایک سیاسی اور جغرافیائی تنازع تھا جو وقت کے ساتھ مسلمانوں کے لیے ایک مذہبی اور جذباتی وابستگی کی بنیاد بن چکا ہے۔ اس تناظر میں مذہبی قیادت نے گزشتہ کئی دہائیوں سے اس مسئلے میں نمایاں کردار ادا کرتے ہوئے اسے خاص زاویے سے پیش کرنے کا رجحان پیدا کیا۔ اس بیانیے نے سیاسی تنازعات کو مذہبی تناظر میں ڈھال دیا، جس کے نتیجے میں مسلم دنیا کو خونریزی، سیاسی عدم استحکام اور معاشی مشکلات جیسے سنگین مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ اس بیانیے کے اثرات نے عالمی طاقتوں کے ساتھ مسلم دنیا کے تعلقات کو بھی خراب کیا اور تہذیبوں کے تصادم کا تاثر بھی پیدا کیا۔ نتیجتاً عالمی طاقتوں نے مسلمان مذہبی قیادت پر اعتماد کرنے سے گریز کیا اور انہیں عالمی امن کے لیے ایک ممکنہ خطرہ سمجھا۔ مزید برآں وقت نے یہ بھی ثابت کر دیا کہ مسلمانوں کے پاس جو کچھ تھا وہ غیر مؤثر حکمت عملیوں اور جذباتی بیانیوں کی بھینٹ چڑھ گیا۔ یہ صورتحال در حقیقت مذہبی قیادت کے بیانیے کی مکمل ناکامی کی عکاس ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ مذہبی قیادت کے رویوں کا ایک حقیقت پسندانہ تجزیہ کیا جائے۔ ان رویوں کی بنیاد تین بنیادی نکات کی غلط تفہیم پر مبنی ہے، جو نہ صرف فلسطینی جدوجہد بلکہ مسلم دنیا کے مجموعی تشخص کو بھی ہر پہلو سے متاثر کر چکے ہیں۔ پہلا، سیاسی تنازعات کو مذہبی تناظر میں دیکھنا۔ مسلم مذہبی قیادت نے فلسطین کے مسئلے کو خالص مذہبی فریم ورک میں پیش کیا، جس نے اسے ایک مذہبی جنگ بنا دیا۔ دوسرا، آئیڈیلزم کی بنیاد پر عالمی طاقتوں سے معاملہ کرنا۔ عالمی سیاست کی عملی حقیقتوں کو نظر انداز کیا گیا اور مسئلہ فلسطین کو تاریخ اور خالص انصاف کے اصولوں کی بنیاد پر پیش کیا گیا۔ تیسرا، عظمت رفتہ کی بازیافت اور زوال کا انکار۔ اسلامی خلافت کے احیاء اور عالمی طاقت بننے کے خواب کے زیر اثر زمینی حقائق کو مکمل نظر انداز کیا گیا۔ مذہبی قیادت نے فلسطینی تنازع کو ہمیشہ ایک مقدس جدوجہد کے طور پر پیش کیا ہے۔ یہاں یروشلم اور مسجد اقصی کی مذہبی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے عوامی حمایت حاصل کی گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے تاریخی معاہدے اور اسلامی تاریخ کے دیگر حوالوں کو استعمال کرتے ہوئے مسئلے کو ایک مذہبی فرض کے طور پر پیش کیا گیا، جس نے عوام کو متحرک کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ اس بیانیے کا سب سے اہم اور منفی پہلو یہ رہا کہ اس نے تنازع کی دیگر اہم جہتوں جیسے انسانی حقوق اور سماجی انصاف کو نظر انداز کر دیا۔ خالصتاً مذہبی بیانیے نے اس مسئلے کو بین الاقوامی سطح پر انسانی حقوق کے بیانیے میں ڈھالنے کی سیاسی قیادت کی کوششوں کو ہر مرحلے پر نقصان پہنچایا۔ معروف مورخ برنارڈ لیوس کے مطابق سیاسی تنازعات کو مذہبی دائرہ کار میں محدود کر دینے سے یہ تنازع ایک عالمی انسانی مسئلے کے بجائے علاقائی مذہبی تصادم کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ مزید برآں مذہبی بیانیہ ہیومنزم کے پس منظر میں وجود پذیر ہونے والی مغربی تہذیب کی کسی حمایت سے یکسر محروم رہا۔ ایڈورڈ سعید نے اپنی کتاب میں سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ فلسطینی کاز کو ایک انسانی حقوق کے مسئلے کے طور پر پیش کرنے سے مختلف ثقافتوں اور قوموں کو اس مسئلے کے ساتھ جوڑنے کے مواقع بڑھ سکتے تھے، لیکن مذہبی رنگ دینے کی وجہ سے یہ مسئلہ بین الاقوامی برادری کے ایک بڑے حصے کے لیے غیر متعلقہ بن گیا ہے۔ اسی سلسلے میں کیرن آرمسٹرانگ کا موقف ایک گہرے نفسیاتی اور سماجی زاویے کو پیش کرتا ہے، جہاں وہ مذہب کو تنازعات کے پس منظر میں دیکھتی ہیں۔ ان کے مطابق جب کوئی تنازع مذہبی حیثیت اختیار کر لیتا ہے تو یہ مسئلے کو غیر معمولی شدت اور پیچیدگی عطا کرتا ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ مذہبی تنازعات میں دونوں فریق اپنے موقف کو حق و باطل کی جنگ کے طور پہ دیکھتے ہیں۔ یہ سوچ سمجھوتے اور مصالحت کی گنجائش کو ختم کر دیتی ہے اور تنازعات کو طول دینے کے ساتھ مزید خراب کر دیتی ہے۔ ارض فلسطین کے تاریخی پس منظر کو دیکھتے ہوئے یہ بات واضح ہے کہ اس زمین سے مسلمانوں کے تعلق کی طرح یہود کا تعلق بھی نہایت قدیم اور گہرا ہے۔ تاہم اسرائیل کا قیام کسی مذہبی فتح کا نتیجہ نہیں بلکہ عالمی فاتحین کے فیصلوں کا نتیجہ تھا۔ اور کیا جائے تو دنیا کے بیشتر ممالک کی سرحدیں انصاف یا تاریخ کے اصولوں پر نہیں بلکہ سیاسی مصلحتوں کی بنیاد پر طے کی گئی ہیں۔ ارض فلسطین میں یہود کو آباد کرنے کا فیصلہ بھی ان عالمی قوتوں نے کیا جو اس خطے پر حکمران تھیں۔ اس فیصلے کو عالمی برادری نے قبول کیا اور یوں معاملہ سیاسی حقیقت بن گیا۔ اس تنازع کے دو بنیادی فریق تھے، ایک طرف فلسطین کی مذہبی قیادت اور دوسری طرف عالمی سیاسی قوتیں اور ان کے پس منظر میں موجود عالمی برادری۔ بدقسمتی سے فلسطین کی مذہبی قیادت ان فریقوں کی صحیح پہچان کرنے میں ناکام رہی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جس دشمن کو شکست دینے کا خواب دیکھا گیا وہ کوئی ایک ملک یا سرحد میں محدود فریق نہیں بلکہ ایک وسیع عالمی نظام اور طاقت ہے جو دنیا پر حکمرانی کر رہا ہے۔ یہ صورتحال اس بات کو اجاگر کرتی ہے کہ تنازعات کو مذہبی رنگ دینے کے بجائے عملی اور سیاسی تناظر میں دیکھا جائے۔
کیونکہ سیاسی تنازعات میں مذہب کا عمل دخل نہ صرف مصالحت اور افہام و تفہیم کو مشکل بنا دیتا ہے بلکہ مسائل کو مزید پیچیدہ اور لا ینحل بنا دیتا ہے۔ دوسرا نقطہ، آئیڈیلزم کی بنیاد پر عالمی طاقتوں سے معاملہ کرنے کی تفصیل۔ فلسطینی قیادت کا دوسرا اہم مسئلہ یہ رہا کہ انہوں نے عالمی طاقتوں کے ساتھ غیر حقیقت پسندانہ اور مثالی بنیادوں پر توقعات وابستہ کر لی۔ مذہبی قیادت اور فلسطینی رہنماؤں نے انصاف، اخلاقیات اور تاریخی حقوق کی بنیاد پر اپنے موقف کو پیش کیا، جو اصولی طور پر درست ہونے کے باوجود بین الاقوامی سیاست کی حقیقتوں سے مطابقت نہیں رکھتا تھا۔ بین الاقوامی تعلقات میں طاقت اور مفادات کا بنیادی کردار ہوتا ہے جو محض اخلاقی دلائل سے متاثر نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پہ 1948 کی جنگ کے بعد اسرائیل نے مغربی دنیا، خاص طور پر امریکہ اور یورپ کی حمایت حاصل کی، جنہوں نے اسے ایک اسٹریٹجیکل اتحادی کے طور پہ دیکھا۔ یہ مشرق وسطیٰ میں مغربی مفادات کے تحفظ کے حوالے سے ریاست کے ذریعے خطے پر اثر و رسوخ بڑھانے کی ایک حکمت عملی تھی۔ اس کے برعکس فلسطینی قیادت نے سفارتی تعلقات کو مضبوط کرنے کے بجائے اصولی دلائل پر انحصار کیا۔ نوم چومسکی نے اس طرز عمل پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ فلسطینی قیادت کو عالمی طاقتوں کے ساتھ بہتر تعلقات قائم کرنے کی عملی اقدامات کرنے کی ضرورت تھی، جبکہ یہ معاملہ محض ناانصافی کے الزامات تک محدود رہا، جسے عالمی فاتحین نے کبھی درخور اعتنا نہ سمجھا۔ یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ فلسطینی قیادت عالمی سیاست میں طاقت کے توازن کو سمجھنے میں مکمل ناکام نظر آئی، جس کی وجہ سے وہ دیگر طاقتور ریاستوں جیسے چین اور غیر مغربی ممالک کی مکمل اور غیر مشروط حمایت حاصل کرنے میں بھی ناکام رہی۔ ممتاز فلسطینی اسکالر رشید خالدی نے اپنے مقالات میں اس اہم نقطے پر روشنی ڈالی ہے کہ فلسطینی قیادت کو جنوبی افریقہ کی آزادی کی تحریک سے سبق لینا چاہیے تھا۔ جنوبی افریقہ کی قیادت نے عالمی سفارتی تعلقات کی پیچیدگیوں کو سمجھتے ہوئے اپنے مقصد کے لیے عالمی حمایت کو متحرک کیا اور متوازن سفارتی حکمت عملی اپنائی۔ خالدی اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ فلسطینی تحریک نے اپنی کوششوں کو زیادہ تر مغربی ممالک کے رد عمل اور امداد پر مرکوز رکھا، جبکہ دیگر عالمی طاقتوں کو اپنے موقف کے لیے قائل کرنے کی کبھی کوشش نہیں کی گئی۔ ایک ایسی کمی تھی جس نے فلسطینی تحریک کو سفارتی میدان میں بالکل محدود کر دیا۔ اگر فلسطینی قیادت عالمی طاقتوں کی متنوع حمایت کو بہتر طریقے سے منظم کرتی تو یہ ممکن تھا کہ وہ اپنے حقوق کے لیے ایک مضبوط اور مؤثر سفارتی محاذ بنا سکتی تھی۔ ایسے ممالک جو نوآبادیاتی مظالم سے گزرے ہیں جیسے چین اور افریقی ممالک فلسطین کاز کے لیے زیادہ قابل بھروسہ اتحادی ثابت ہو سکتے تھے، لیکن ان تعلقات کو مضبوط بنانے کے بجائے فلسطین کی مذہبی قیادت نے مسلح جدوجہد کے ذریعے تبدیلی کا خواب دیکھا، جس کی وجہ سے فلسطینی قیادت کی جدوجہد عالمی سطح پر اتنی مؤثر نہ ہو سکی جتنی کہ جنوبی افریقہ کی تحریک تھی۔ مذہبی قیادت کا تیسرا مقدمہ، عظمت رفتہ کی بازیافت اور زوال کا انکار کی تفصیل۔ 1948، 1967 اور 1973 کی جنگوں میں اسرائیل کے ہاتھوں شکست نے یہ واضح کر دیا تھا کہ موجودہ مزاحمتی حکمت عملیوں کے ذریعے سے طاقت کے توازن کو بدلنا ممکن نہیں ہے۔ اس کے باوجود فلسطینی مذہبی قیادت نے مسلح جدوجہد کو اپنی بنیادی حکمت عملی کے طور پر برقرار رکھا، حالانکہ زمینی حقائق مسلسل یہ دکھا رہے تھے کہ طاقت کا توازن ہمیشہ اسرائیل کے حق میں رہا۔ اس مزاحمت نے نہ صرف فلسطینی عوام کو بے پناہ جانی اور مالی نقصان پہنچایا بلکہ اسرائیل کو اپنے اقدامات کا جواز فراہم کرنے کا موقع بھی دیا۔ اسی دوران میں اسرائیل نے سائنسی ترقی میں غیر معمولی کامیابیاں حاصل کیں، خاص طور پر ٹیکنالوجی، دفاع اور زراعت جیسے شعبوں میں۔ اسرائیل کی معیشت سٹارٹ اپ نیشن کے طور پر دنیا میں اپنی جگہ بنا چکی ہے، تو اس کی تکنیکی برتری اور مضبوط معیشت کا ثبوت ہے۔ معروف فلسفی نوح ہراری کے مطابق آج کی جنگوں اور طاقت کے توازن کا تعین ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت کی ترقی سے ہوتا ہے، اور ان شعبوں میں مسلم دنیا کی موجودہ کارکردگی کا دیگر اقوام سے کوئی موازنہ ممکن ہی نہیں۔ فلسطینی قیادت نے طویل عرصے تک یہ خواب دیکھا کہ اگر تمام مسلم ممالک متحد ہو جائیں تو وہ اسرائیل کا خاتمہ کر سکتے ہیں۔ یہ قیادت فلسطینی عوام کو اس بات کا یقین دلاتی رہی کہ امت مسلمہ کی مشترکہ طاقت اسرائیل کو اسی طرح شکست دے سکتی ہے جیسے ماضی میں مسلمانوں نے کئی اقوام کو شکست دی، لیکن زمینی حقائق اس کے بالکل برعکس ہیں۔ مسلم دنیا نہ صرف عالمی سیاست میں کمزور ہے بلکہ اقتصادی، سائنسی اور عسکری شعبوں میں بھی مغربی دنیا اور اسرائیل کے مقابلے میں کہیں پیچھے ہے۔ اس خواب کی بنیاد پر عمل کرنا نہ صرف غیر حقیقت پسندانہ ثابت ہوا بلکہ اس نے مسلمانوں کو ان کی موجودہ حیثیت اور حقیقی مسائل کو سمجھنے سے بھی محروم رکھا۔ آج اسرائیل کا فی کس جی ڈی پی کئی مسلم ممالک سے زیادہ ہے اور اس کی معیشت بڑی عالمی طاقتوں کے ساتھ مضبوطی سے جڑی ہوئی ہے۔ دوسری جانب مسلم دنیا مجموعی طور پر عالمی معیشت میں محدود کردار ادا کرتی ہے اور بڑی طاقتوں پر انحصار کرتی ہے جو اسرائیل کی حمایت میں اپنا موقف مضبوطی سے برقرار رکھے ہوئے ہیں۔
اس حقیقت کو نظر انداز کرتے ہوئے مذہبی قیادت نے عوام میں یہ تاثر قائم رکھا کہ مسلح جدوجہد ہی کامیابی کا واحد رستہ ہے۔ حالانکہ موجودہ حالات میں فلسطینی کاز کی کامیابی کے لیے طاقت کے عالمی توازن کو تسلیم کرنا اور سائنسی و معاشی ترقی کے ذریعے اپنے وسائل کو مضبوط کرنا زیادہ ضروری تھا۔ مزید برآں فلسطینی قیادت کی مسلح جدوجہد نے اسرائیل کو اپنے مقاصد کے لیے ایک نیا جواز فراہم کیا۔ اسرائیل نے اپنی بقا کے نام پر نہ صرف سرحدوں کی توسیع کا خواب دیکھا بلکہ اس کے لیے عالمی حمایت بھی حاصل کی۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد عالمی طاقتوں نے موجودہ عالمی نظام کو تشکیل دیا اور ان طاقتوں نے اسرائیل کی بقا کو اپنی بنیادی ذمہ داریوں میں شامل کیا۔ نتیجتاً ان طاقتوں نے فلسطینی مزاحمت کے ہر رستے کو روکنے کے لیے مکمل وسائل بروئے کار لائے، جس سے فلسطینی عوام مزید مشکلات کا شکار ہوتے چلے گئے اور فلسطینی مذہبی قیادت کا جذباتی بیانیہ اور عظمت رفتہ کی بازیافت کا خواب نہ صرف غیر حقیقت پسندانہ ثابت ہوا بلکہ اس نے فلسطینی عوام کو عالمی حقائق کے مطابق مؤثر حکمت عملی اپنانے سے بھی روکے رکھا۔ یہ مذہبی قیادت کے رویے تھے۔ ہمارے نزدیک مسئلہ فلسطین کا المیہ صرف زمین اور اقتدار کی جنگ نہیں بلکہ نسلوں کی بقا اور اس کے خوابوں کی تباہی کی کہانی ہے۔ مذہبی قیادت کے ان رویوں نے اسے اس نہج پر پہنچا دیا جہاں اب دو قومی ریاستی حل بھی ایک خواب بن چکا ہے۔ اسرائیل کے تمام توسیع پسندانہ اقدامات کو فلسطینی قیادت نے خود اپنی غیر حقیقت پسندانہ حکمت عملیوں کے ذریعے سے ایک عالمی جواز فراہم کر دیا۔ حماس کے حالیہ اقدامات نے اس صورتحال کو مزید سنگین بنا دیا۔ اس کے نتیجے میں نہ صرف فلسطینی عوام کو ایک شدید اور تباہ کن حملے کا سامنا کرنا پڑا بلکہ اسرائیل نے اس کی عملی حیثیت کو تقریباً ختم ہی کر کے رکھ دیا۔ ایران، لبنان اور شام جیسے روایتی حمایتی ممالک نے بھی عملی طور پر مذہبی قیادت سے اپنی حمایت واپس لے لی، جس نے فلسطینیوں کو مزید تنہا کر دیا ہے۔ یہ نسل کشی کی ایک المناک حقیقت ہے جس کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ مسلمان جو کچھ حاصل کر چکے تھے اسے اپنی غلط تدابیر، عظمت کے ظام اور غیر مؤثر مسلح جدوجہد کی بھینٹ چڑھا بیٹھے۔ اب شاید دو ریاستی حل کا خواب بھی اپنی معنویت کھو چکے اور امن کے امکانات یک ریاستی حل میں سکڑ کے رہ گئے ہیں۔ یہ وقت ہے کہ جذباتی نعروں اور غیر حقیقت پسندانہ خوابوں کو ترک کر کے ایک ایسی حکمت عملی اپنائی جائے جو فلسطینی عوام کی بقا، عزت اور مستقبل کو محفوظ کر سکے۔ یہ جنگ صرف زمین کی نہیں بلکہ انسانیت کی جنگ ہے اور اس کا تقاضا ہے کہ عقل و تدبر کے ذریعے ایک نیا رستہ تلاش کیا جائے، ورنہ تاریخ کے صفحات پر فلسطینی قوم کی جدوجہد ایک اور المناک داستان کے طور پر رقم ہو جائے گی۔